السلام تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے جس طرح اپنی امت کو عقیدہ توحید کی تبلیغ کی، برابر تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو عقیدہ قیامت کی آگاہی سے بھی سرفراز کیا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو قیامت کے بارے میں آگاہی دیتے رہے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی نسبت اگر کوئی بات باقی رہ گئی تھی تو پیغمبر اسلام نے اس کی ایسے طور پر تکمیل کر دی کہ حد ہو گئی۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ پیغمبر اسلام فجر کی نماز پڑھ کر منبر پر تشریف لائے، قیامت سے متعلق علامتیں نشانیاں بیان کرنی شروع کیں، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے نیچے تشریف لائے، نماز سے فارغ ہوئی، آپ پھر منبر پر تشریف لے گئے، جہاں پر اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے جوڑا اور گفتگو کا پھر آغاز کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نماز کی عصر کی ادائیگی کے لیے نیچے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے، جہاں گفتگو کو چھوڑا تھا پھر وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز تک بیان کیا۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی خطابت کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ ایک ہی موضوع پر پورا دن کسی نبی نے گفتگو کی ہو۔ سامعین میں سے جتنے حضرات تھے انہوں نے بھی اپنے تمام تر تقاضوں کو مؤخر کیا، پورا دن دل جمی کے ساتھ گفتگو سنتے رہے، اور پیغمبر اسلام نے بھی اس دن پورا دن گفتگو کی، اور صرف ایک موضوع قیامت سے متعلق۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم میں سے جس نے جو یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گئے سو بھول گئے، لیکن اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا انہونا واقعہ ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، لوگ وہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی وہ دو قسم کی ہیں، بعض کو علامات قریبہ کہتے ہیں، بعض کو علامات بعیدہ۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جو آج تک ہم دیکھتے آئے، آئندہ قیامت سے پہلے امت دیکھے گی، اور علامات قریبہ وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب میں جا کر ظہور پذیر ہوں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں جو قیامت کے بالکل قریب میں بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، ایک روایت میں 10 علامتوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، جو قیامت سے پہلے نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، آج آپ کی مجلس میں میں آپ کے سامنے 2-3 نشانیاں عرض کرتا ہوں۔
آپ حضرات سننے کے بعد خود رائے قائم کریں گے کہ وہ کس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے 100% پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنے دوست کی بات مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنی بیوی کی رائے کا احترام کرے گا، والدہ کی رائے کا احترام نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، بعض لوگوں کا احترام ان کے شر سے بچنے کے، شر کے ڈر سے بچنے کی خاطر کیا جائے گا۔ دل نہیں چاہتا کہ میں اس آدمی کا احترام کروں، لیکن مجبوراً مجھے ایسے کرنا ہوگا کہ اگر میں نہ کروں تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ من مخافت شر ہی، اس کے شر سے بچنے کی خاطر اس کا احترام کیا جائے گا۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ کپڑا پہننے کے باوجود انسان ننگا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، آج کل ایسے لباس ڈیزائن ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم کا ایک ایک عضو وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ کپڑا پہننا نہ پہننا اس کے لیے برابر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا، اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، کہ مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر لیں گے، عورتیں مردوں کی شکلیں اختیار کر لیں گی۔ میرے بھائیوں، آپ میں جتنی میں نے علامتیں بیان کی، ان سب کو ایک دفعہ پھر ذہن کے اندر جمع کریں، انہی مستحضر کریں اور اندازہ لگائیں کہ یہ ساری باتیں کس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے ہوگا کہ جس وقت ایک بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا، امانت دار کو بددیانت قرار دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا، میرا، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام کی جتنی باتیں تھیں آپ نے ارشاد فرمائی، قیامت نہیں قائم ہوگی اس وقت تک جب تک کہ یہ ساری باتیں پوری نہ ہو جائے۔ کچھ ہو چکی، کچھ ہونا باقی، لیکن ہو کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے بالکل قیامت کے قریب میں جن علامتوں کی نشاندہی فرمائی، آج کی مجلس میں میں صرف 3 نشانیوں سے متعلق 3 حدیثوں کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، ایک ایک علامت سے متعلق ایک ایک روایت۔ اور وہ 3 علامتیں یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے
میرے خاندان میں سے ایک شخص جو عادل ہوگا، بہادر، جرأت مند ہوگا، وہ آ کر میری امت کی قیادت نہ کرے، اور اس سے مراد ہیں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان۔ میرے بھائیوں، دوسری جس شخصیت کے تشریف لانے کی پیغمبر اسلام نے بشارت دی، وہ حضرت سیدنا مسیح ابن مریم ہیں، اور تیسرے شخص جن کے آمد کی بابت حضور نے مطلع کیا اسے کہتے ہیں دجال۔ حضرت مہدی، حضرت مسیح اور دجال سے متعلق ایک ایک روایت عرض کر کے اپنی گفتگو کا نتیجہ بیان کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں حوالہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ کتاب کا نام مسلم شریف ہے، اس کے ابواب الفتن میں یہ روایت ہے۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں، جنہیں دلچسپی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دن مدینہ طیبہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں آپ کی آمد کی خبر مشہور ہوئی، پورا مصر ان کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رفقا کی ملاقاتوں کے بعد اپنے میزبان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے اپنے گھر کے آخری کمرے میں آپ کی رہائش کا انتظام کیا۔ عصر کی نماز کے لگ بھگ میزبان کا بیٹا دوڑتا ہوا بہت پریشانی اور جلدی میں آیا، پوری طاقت لگا کر تڑاق کر کے اس نے دروازے کو کھولا۔ دروازے کے پاٹ دیواروں کے ساتھ ایسے ٹکرائے اور اتنا شور پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کمرے میں بستر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اچانک جو تڑاق کر کے دروازہ کھلا تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے گھبراہٹ کے عالم میں کہ خدا خیر کرے۔ اس میزبان کے نوجوان بیٹے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے کہا کہ چچا حضور، باہر قیامت قائم ہو گئی، قیامت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت پہلے سرخ رنگ کی اندھیری آئی، گرد و غبار اتنا اڑا کہ زمین آسمان کی پوری فضا کو اس نے کالا کر دیا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نظر کی حد زیرو ہو گئی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آ رہا، باہر اتنی اندھیرا ہے، لگتا یہ ہے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس نوجوان میزبان کے نوجوان بیٹے کو خطاب کر کے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے سنو، میں نے خود اپنے ان کانوں کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بھتیجے، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ حضور علیہ السلام سے سنا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت مہدی کی
دشمنان اسلام کے ساتھ کھلی جنگ نہ ہو جائے، دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے میدان میں آئیں گی، پورا دن لڑائی ہوگی، شدید گھمسان کا رن پڑے گا، دونوں طرف سے بے پناہ جانی نقصان ہوگا، لیکن شام تک بغیر کسی فتح اور شکست کے نتیجہ کے دونوں فوجیں تھک کر اپنے اپنے مکان کی طرف چلی جائیں گی اور ایک دوسرے کو چیلنج کر کے جائیں گے کہ کل مسلمان اپنے کیمپ میں جا کر اکٹھے ہو کر قسم اٹھائیں گے کہ کل اتنی بہادری کے ساتھ دل جمی سے ہم نے جم کر جنگ لڑنا ہے کہ یا فتح یا شہادت، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگلے دن پھر جنگ ہوگی، پہلے دن کی نسبت زیادہ تیز، لیکن شام تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، دونوں فوجیں تھک ہار کر شام کو اپنے اپنے کیمپوں میں چلی جائیں گی۔ آج دوسری دفعہ مسلمان پھر بیٹھ کر باہمی حلف اٹھائیں گے کہ کل یا فتح یا شہادت اور کوئی چانس نہیں۔ آج آئیں گے بڑے شد و مت کے ساتھ، تیسرے دن لڑائی لڑیں گے، شام تک لڑائی کا یہ عالم ہوگا کہ دونوں طرف سے تلواریں ایسی چمکیں گی کہ لوگوں کی آنکھیں چندھیا جائے گی، گھمسان کا رن پڑے گا اور بڑی مشکل کے ساتھ شام کو جا کر دشمن کی فوج شکست قبول کرے گی، پسپا ہوگی، وہ دوڑ لگائیں گے، مسلمان ان کا تعاقب کریں گے۔ فتح کے بعد مسلمان اپنے اپنے کیمپ میں، میدان جنگ میں اپنے گھروں کو واپس ہوں گے، کسی کو اس فتح کی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک دو شہیدوں کا جنازہ رکھا ہوگا۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد اب اگر فتح ہوئی تو کسی کو اس کی کیا خوشی ہوگی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اتنے شدید نقصان کے بعد مسلمان جا کر فتح یاب ہوئے تو جو شکست خوردہ دشمن ہوگا اس کا تو اس سے بھی زیادہ جانی نقصان ہوگا، اتنی بڑی شدید لڑائی۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اپنے شہیدوں کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہوں گے کہ اسی اثنا میں لشکر کے اندر یکدم آواز گونجے گی کہ تم ادھر مصروف ہو، ادھر تم پیچھے، تمہارے اہل میں دجال آ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر مسلمان ایسے طور پر زبوں حال پریشان، ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جائے گا کہ ابھی ایک مصیبت سے جان چھوٹی نہیں کہ دوسری مصیبت سے پالا پڑ گیا۔ فرمایا کہ دجال اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں یا آئیں گے
جو آئیں گے وہ ان تمام فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جان بچانا اس طرح مشکل ہوگا، کل قابض الجمرۃ النار، جس طرح آگ کی انگارے کو اپنے ہتھیلی پہ پکڑنا مشکل ہے، اس زمانے میں ایمان بچانا مسلمانوں کے لیے دجال کے زمانے میں اس سے آگ کے انگارے پکڑنے سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ اور ساتھ میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں، اس خطرناک دور میں جو شخص اپنے ایمان پر قائم رہا، میں محمد اپنے ان بھائیوں کو سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جس وقت مسلمانوں میں یہ آواز گونجے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت مہدی اس کام کو چھوڑ کر لشکر کی طرف متوجہ ہوں گے، 2 4 5 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں بلا کر کہیں گے کہ آپ چپکے سے فوری طور پر دوڑ لگائیں، واپس جائیں، حالات کا جائزہ لیں، آ کر رپورٹ پیش کریں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ واقعی دجال ہمارے گھروں میں آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس لشکر میں سے حضرت مہدی جن جوانوں کا انتخاب کر کے دجال کے لیے وفد تیار کر کے اس کے حالات معلوم کرنے کی غرض سے حضور نے فرمایا کہ جن جوانوں کو حضرت مہدی علیہ رضوان بھیجیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان جوانوں کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے، میں محمد عربی ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اب ایک روایت جو میں نے عرض کرنی تھی ختم ہوئی، دوسری روایت عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھائی فجر کی، فارغ ہوئے، صحابہ کرام اپنے گھروں کو چلے گئے، حضور علیہ السلام بھی مسجد سے نکل کر باہر میدان میں تشریف لائے۔ آپ وہیں پر کھڑے تھے، اتنے میں اس طرف سے ایک صحابی اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکل کر بازار کی طرف جا رہے، وہ جس وقت سامنے آئے تو حضور نے اشارہ کیا، وہ تیز قدم اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میری طرف دیکھیں، حضور علیہ السلام نے اس ساتھی کو پکڑا، پکڑ کر اپنے قریب کیا، قریب نہیں بغل میں لیا، صرف بغل میں نہیں لیا بلکہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، اٹھا کر اس کے کندھے پہ رکھا، اس کے رخسار اور اس کے سر پہ اس طرح بازو کندھے پہ رکھا ہوا اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے رخسار اور اس کے سر کو اس طرح کر کے اپنے سینہ، سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے،
اب میرے واز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تمہارا شروع ہو رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں درخواست کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑ کر، آپ کی بغل میں ہے حضور کا بازو اس کے کندھے پر، آپ نے یوں کر کے اپنا بازو اس کے گریبان کے اس کے میرے بھائیوں گردن کے ساتھ حمائل کیا ہوا، اسے قریب کر کے سبحان اللہ تو کہو، اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگایا، اور صرف سینے کے ساتھ نہیں لگایا، دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کر کے اپنا منہ مبارک اس کے کان کے زور سے، نہیں بھئی اور زور سے، اس اپنا منہ مبارک اس کے کان کے قریب لے گئے، اس کے سر کے ساتھ حضور نے اپنا سر ملایا، اس کے کان کے ساتھ اپنی اور ملا کے اسے ایک ہاتھ تو یوں پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ سے سامنے کی طرف اشارہ کر کے حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا، میاں وہ سامنے کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب جس وقت دجال ظاہر ہوگا، دنیا جہان کا کچا پکا مکان، گھر، بستی، شہر، علاقہ، دریا، پہاڑ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں دجال یا اس کے فتنے کے اثرات نہ جائیں، ہر جگہ دجال کا فتنہ پہنچے گا۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ دجال اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا، لیکن میرے مکے مدینے کے اندر وہ نہیں آ سکے گا۔ میرے بھائیوں، لو میری دوسری روایت بھی جو عرض کرنا تھی اختتام کو پہنچی، اب میں تیسری روایت عرض کرتا ہوں۔ علماء کرام توجہ فرمائیں، اتفاق کی بات کہ یہ بھی روایت مسلم شریف کی، اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے سفر پر صحابہ کی جماعت، سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آج اسی راستے پر سعودی گورنمنٹ نے دو رویا، کئی لینیں ادھر کی کئی لینیں ادھر کی، بڑی کھلی شاہراہ بنا دی ہے موٹر وے طرز کی۔ یہ راستہ سیدھا بدر کی طرف جاتا ہے، راستے میں ایک جگہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں روحا، روحا سے ایک راستہ نکلتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، سیدھا جو مدینہ طیبہ سے راستہ آ رہا ہے یہ سیدھا جاتا ہے بدر کی طرف، اور بدر سے پھر شام کو حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چلے، مکہ مکرمہ کی طرف جانا تھا۔ مسلم شریف کے اندر روایت کہ آپ فج روحا پر پہنچے، آپ وہاں پر رک گئے، صحابہ کرام کو آواز دی، پورے آپ کے ہمراہی آپ کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے۔ اب ذرا ایک دفعہ پھر ذہن میں اس نقشے کو دوبارہ لائیں کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ روحا، سامنے شام، ادھر کو سامنے بدر اور شام کا راستہ، ادھر کو مکہ مکرمہ کا۔ حضور علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہیں،
آپ نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ، سارے صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے ارد گرد جو اس مجلس کے اندر موجود تھے وہ ارد گرد جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، صحابہ، کل قیامت کے قریب میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا جب آسمانوں سے دمشق کے اندر نازل ہوگا، دجال کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد جس وقت وہ مکہ مکرمہ جائے گا، اسی فج روحا پر پہنچ کر یہاں سے وہ اپنے حج اور عمرے کا احرام باندھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ روایت اس کو جگہ کو کہتے ہیں فج روحا۔ مسلم شریف کی روایت کے یہاں فج روحا سے وہ احرام باندھے گا۔ لو، آج کی مجلس میں پیغمبر اسلام کے فرمان کی روشنی میں نے جو معروضات عرض کرنا تھی، میں اس فریضے سے فارغ ہوا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے قادیانی کرم فرماؤں سے کہ ملعون قادیان نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ بھی میں، اس نے دعویٰ کیا کہ مہدی بھی میں، اس نے دجال کے متعلق گرگٹ دن کے اندر اتنے رنگ نہیں بدلتی ہوگی جتنی ملعون قادیان نے رنگ بدلے۔ ممکن ہے میری بات یہاں آپ حضرات کے قادیانی سن کر جی بجبی ہوں کہ میں اسے ملعون کے لفظ سے یاد کر رہا ہوں، لیکن میں اس پر کسی معذرت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کے میرے طرح ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، مل کے کہہ دو حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کہ حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا۔ اس ملعون نے وہ الٹے پلٹے دعوے کیے۔ آپ دوستوں کے سامنے بعض باتیں کرتے ہوئے مجھے لحاظ آتا ہے۔ ملعون قادیاں کی 50 سال سے زیادہ عرصے تک میں نے اس کی کتابوں کو کھنگالا۔ بعض اس بد نصیب کے لکھی ہوئی عبارتیں ایسی ہیں کہ آج تک کھلے عام میں کسی مجلس میں سنانا تو رہا درکنار، میں کبھی رات کی تنہائیوں میں بھی اپنی کھوپڑی میں ان حوالہ جات کو لانے کی جرات نہیں کر سکا۔ اتنے غلیظ قسم کے منحوس کمینے، بیہودہ اخلاق سے عاری ملعون قادیاں کے وہ حوالے میرے خیال میں سیدنا آدم علیہ السلام کی ابلیس نے اتنی مخالفت نہیں کی ہوگی جتنا ملعون قادیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملعون قادیان نے اپنے آپ کو کرشن کہا۔ کرشن ہندوؤں کا اوتار، قیامت کا منکر،
ان کے عقیدے میں مرنے کے بعد آدمی کی روح دوسرے قالب میں چلی جاتی ہے، اس عقیدے کے وہ علم بردار، قیامت کے منکر۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں اس کا بروز ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بروز ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان ہوں، کبھی وہ بد نصیب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سکھوں کا سربراہ رودر گوپال ہوں۔ اس کی کس کس بات کا خیال کیا جائے؟ میرے بھائیوں، بات لڑائی اور جھگڑے کی نہیں۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ مجھ مسکین کی گفتگو کو جانچے، تولے، ناپے، پرکھے، سونے کی تولے، اپنے ایک ایک حوالے کا نہیں، اپنے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ میں اس ملعون پر کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، کبھی اپنے آپ کو رودر گوپال کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کرشن کہتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کبھی مسیح کہتا ہے، اور اللہ معاف کرے کبھی اپنے آپ کو خدا کی بیوی کہتا ہے۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کی بیوی ہوں، کوئی قادیانی جرأت کر کے ہم سے حوالے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتا؟ تم نے مرنا نہیں، رب کریم کے حضور پیش نہیں ہونا، علل اعلان ہزاروں دوستوں کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر حوالہ نہ ہو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، اور یہ حوالے وہ جو ہم نے اسمبلی کے اندر پیش کیے، سپریم کورٹوں میں پیش کیے، صرف پاکستان نہیں جنوبی افریقہ تک، اور میں دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ملعون قادیاں کے دعوے کرنے سے لے کر آج تک دنیا جہان کے جس پلیٹ فارم پر قادیانیت اور اسلام کا کیس پیش ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ کل کی بات ہے، اسمبلی میں قادیانی کرم فرما مجھ مسکین کی باتوں کا جائزہ لے، وزن کریں۔ اسمبلی میں قادیانیت سے متعلق بحث ہوئی، قادیانی کہتے ہیں کہ کسی اسمبلی کو کیا حق ہے کسی کے متعلق مذہبی فیصلہ کرنے کا؟ میں کہتا ہوں دور کیوں جاتے ہو؟ اگر کسی کو حق نہیں تو اس وقت تمہاری جماعت کے سربراہ، تمہارے چیف گرو مرزا ناصر احمد نے پاکستان گورنمنٹ کو یہ درخواست کیوں دی تھی کہ اسمبلی میں بلا کر ہمارے موقف کو بھی سنا جائے؟ اس وقت تمہارا درخواست دے کر اسمبلی میں بطور فریق کے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم بھی دل سے جانتے تھے کہ پاکستان کی کسی بھی ملک کی قومی اسمبلی کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور جب 1 مہینے کی کارروائی کے بعد تم نے ذلت آمیز شکست اختیار کی، ذلت آمیز، حقارت آمیز شکست سے تم 2-4 ہوئے، میں نے ذلت آمیز، حقارت آمیز کے 2 لفظ استعمال کیے، اور یہ بے وجہ نہیں کہ پورا مہینہ قادیانی جماعت نے اپنا موقف پیش کیا،
جرا بھگتی، لیکن جس وقت اسمبلی میں سبحان اللہ تو کہو قرارداد پیش ہوئی، پوری اسمبلی میں ایک آدمی نے بھی قادیانیوں کو ووٹ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں میری درخواست سنو، جس وقت آخری دن 7 ستمبر کو قرارداد پیش ہوئی، اسپیکر نے اسمبلی کے ممبران سے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ خیال تھا کہ جو قرارداد کے حق میں ہوں گے ان کی گنتی کر کے پھر کہیں گے جو قرارداد کے خلاف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، ان کی گنتی کر کے رزلٹ کا اعلان کر دیں گے کہ اتنے ووٹ حق میں اتنے خلاف۔ اور اسمبلی میں پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، میرے بھائیوں تمام تر مذہبی سیاسی جماعتوں کی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پورے صوبوں کی نمائندگی موجود، اور صرف مسلمان نہیں غیر مسلم نمائندے بھی موجود۔ نام آیا نا حضور کا، آپ کی امت دعوت، آپ کی امت اجابت، دونوں کو خطاب کر کے اسپیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے بھائیوں میری طرف دیکھو، ادھر اعلان ہوا، سبحان اللہ تو کہو زور سے، نہیں بھائی اور بلند آواز سے۔ اس نے کہا جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ ادھر اعلان ہوا، ادھر پوری اسمبلی کے ارکان کی مارے احترام کے حضور کا نام آتے ہی سب کی گردنیں جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ ایک ممبر ایسے بھی نہیں تھا جس نے ہاتھ کھڑا نہ کیا ہو، تائید نہ کی ہو۔ اور یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ بات تھی 1974 کی، آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2023 میں، 48 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، نصف صدی۔ اور دائیں بائیں کے قادیانیوں کو میں خطاب کر کے کہتا ہوں، آنکھیں بند کر کے کان کھول کے مجھ مسکین کی بات کو اپنی کھوپڑی میں جگہ دو۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ پورے اس 50 صدی 50 سال کے عرصہ میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے سربراہ کے سر پہ، جس کے سربراہ کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رکھی ہو، ماتھا نہ ٹیکا ہو، پیشانییں زخمی کرائیں، اپنی زبان کے ساتھ ان کے تلووں کو چاٹا، روئے زمین کے کافروں کی منت کی کہ پاکستان گورنمنٹ کو کہو کسی طرح اس قانون کو ختم کر دے یا کم از کم اسے غیر مؤثر کر دے، الفاظ باقی رہے، روح نکال دی جائے۔ لوگوں
ایک دو دن کی بات نہیں، 50 سال نصف صدی کی، ایک آدھ کافر ملک نہیں، روئے زمین کے کافر ملک دل لگا لیا کہ قانون کو ختم کر دیا جائے۔ ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اس کی زیر زبر میں بھی الحمدللہ ترمیم نہیں ہو سکی۔ نام نہیں لیتا، میری عادت اور مزاج نہیں۔ کل کی بات ہے، ایک حکمراں آئے تھے، باہر کے لوگوں نے اس سے وعدہ لیا اسرائیل کو تسلیم کرانا، ختم نبوت کی ترمیم کو ختم کرنا، تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنا، پاکستان کے اسلامی تشخص کو برباد کرنا، یہ اس کے ذمے ایجنڈا لگایا گیا۔ لیکن میرے اللہ کس زبان سے سبحان اللہ تو کہا، زور سے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے، کس زبان سے اس کریم کے کرم کا شکر ادا کیا جائے کہ جو اس قانون کو مٹانے کے لیے آئے تھے قدرت نے انہیں مٹا دیا۔ آج ان کا نام نہیں ہے ناموں میں، نشان نہیں ہے نشانوں میں۔ اور کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں علی اعلان، برملا بیچ میدان کے سینہ تان کے کہتا ہوں کہ اگر کسی ماں کے لال کو خیال ہے، کسی ماں کے لال کو یہ خیال ہے کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے گا، تو میں انہیں کہتا ہوں نوٹ کرو، رب محمد کی قسم اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا ذرا زور کے ساتھ کہہ دو نہیں ہوگا، ایسے نہیں پوری توانائی سے کہو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر بھائیوں، اور اگر کسی کو شوق ہے تو میں ان سے کہتا ہوں پھر انتظار کاہے کی، میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود، شاہ سوار بھی موجود۔ سنو، اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں بھی محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ قانون ختم ہو جائے گا۔ بچوں، وہ دن گئے، وہ دن گئے، رب محمد کی قسم وہ دن گئے جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے۔ کل میں نے پنجاب سے سفر کیا، آج صبح نواب شاہ کے قریب میری گاڑی پہنچی۔ میرے ساتھی ہیں فیصل آباد کے گوجرے کے قریب دھنی دیو ایک گاؤں ہے موٹر وے کے پاس، کچھ عرصہ پہلے میں وہاں جاتا رہتا ہوں، گیا تھا، قادیانیوں کی آبادی ہے وہاں، مسلمانوں کی بھی۔ میرے بھائیوں، اس نے مجھے فون کر کے کہا یہ آج کی بات ہے صبح کہ وہاں پر پورے ایک گھرانے نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ تازہ آپ حضرات کا ہفت روزہ ختم نبوت جو کراچی سے شائع ہوتا ہے، آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں۔ رحیم یار خان سے حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی نے بھی اطلاع دی کہ وہاں بھی ایک خاندان، سبحان اللہ نہیں کہتے،
قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا ہے، اور میں قادیانیوں سے کہتا ہوں اگر شوق ہے انکوائری کا، چشم ماں روشن دل ماں شاد، اسی دھنی دیو گاؤں میں مسلمانوں نے قادیانیوں کے خلاف درخواست دی کہ قادیانیوں نے اپنے مکانوں پر شاعر اسلامی لکھ رکھا ہے، اپنے مردوں کی قبر پر وہ علامتیں لکھی جس سے ان کا مسلمان ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ادھر درخواست گئی، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، ادھر قادیانیوں کو اکٹھا کیا، خود قادیانیوں نے کہا کہ آپ درخواست پر کوئی کارروائی نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے ہم وہ بورڈ بھی ہٹاتے ہیں، اپنی قبروں پر بھی ہم سیمنٹ لگاتے ہیں۔ تمام تر شاعر انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ محفوظ کیے، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہ کا مینار تھا وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو گرایا ہے۔ میں نے گاؤں کا نام بھی بتا دیا، علاقے کا نام بھی ہے، شوق تو قادیانی اس کی انکوائری کرے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں میری گفتگو لمبی نہ ہو جائے، معافی چاہتا ہوں حضور، معافی چاہتا ہوں، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ہیلو، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شاہین جمعیت حضرت حافظ حمداللہ صاحب، اہلا و سہلا و مرحبا۔ حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب، زور سے بھائی، حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب، مولانا رضوان اور ان کے گرامی قدر رفقا نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے گفتگو کو لمبا کرنا ہے، جب حضرت تشریف لے آئیں گے آپ گفتگو کو سمیٹ لیں گے۔ میں آخری بات قادیانیوں سے کہتا ہوں، اس نے کرشن ہونے کا دعویٰ کیا، رودر گوپال ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کی بیوی بننے کا دعویٰ کیا۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے میں خدا کی بیوی ہوں، آپ بتائیں یہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ ایسا بولتے ہو؟ جس کا عقیدہ ہے، اور اگر سب کا ہے تو سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو۔ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کون؟ بولو۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، اور معاذ اللہ کہیں اپنے آپ کو خدا کا باپ کہا۔ ابلیس نے میرے رب کریم کی اتنی بغاوت نہیں کی ہوگی جتنا یہ ملعون قادیان اللہ رب العزت کا باغی تھا۔ اس کے دیگر دعوی کے علاوہ اس ملعون قادیان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ محمد عربی نے دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں آئے، اور دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر آئے ہیں۔ قادیانیوں پر لعنت۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں جو شخص یہ کہے کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا، میری رعایت نہ کرے، اپنے ایمان سے پوچھ کر فیصلے کا اعلان کریں کہ ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ زور سے بولو، زور سے۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں آپ کی ہماری کوئی ذاتی عداوت نہیں، اور اس پر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ کی ہماری کوئی ذاتی عداوت نہیں، لیکن
جب تک تم نے ملعون قادیاں کی اطاعت کا جوا اپنی گردن میں پہنا ہوا ہے، یہ یاد رکھ لو کہ خدا کی قسم ہماری سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، حضور کے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آپ میں سے جو دوست کہتے ہیں کہ صلح نہیں ہو سکتی، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کہ صلح۔ بس اسی پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر اللہ کا نام بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کرے۔ زور سے کہہ دو اللہ اکبر، ایسے نہیں بلند آواز سے، اللہ اکبر۔ اب